my family is going to سکندر بھائی stay میرے here. آڈینس کے لیے آپ سے میں ایک سوال پوچھوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسی کنٹری میں اگر آپ محنت سے اور لگن سے کام کریں تو اپرچونیٹیز آف گروتھ ہیں irrespective of the environment؟ دیکھیں یہاں پر بہت زیادہ ہیں. پاکستان میں جتنی اپرچونیٹیز ہیں گروتھ کی اور ہر قسم کی آئی وڈ سے انرچمنٹ کی اور پرسنل گروتھ کی, وہ باہر تو بہت مشکل ہے بیکاز یو آر نو بڈی. اینڈ ہیئر ایٹ لیسٹ آپ اپنے جو ہے ایفرٹس اگر کریں, محنت کریں, اور اگر وہ کنٹینیوسلی کرتے رہیں اور اس میں ایکسپرٹیز حاصل کر لیں تو ڈیفینیٹلی اپریسیشن پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں ہے. اچھا, اب مسالے سے ذرا ہٹتے ہیں, پھر آپ میرے خیال میں کیچپ میں بھی چلے گئے, جیم جیلیز میں بھی چلے گئے, اچار میں چلے گئے, بہت اچھا اچار بنایا, پھر رائس میں گئے, پتہ نہیں کہاں کا. تو کین یو ٹیل می کہ یہ کیٹیگریز میں جب آپ گئے تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ یار اب اس سے ہٹ کے کرتے ہیں کہ ایک فارورڈ انٹیگریشن کرتے ہیں, یا واٹ واز دی مینجمنٹ پلان؟ You see, the thing was that جیسے جیسے کام گروتھ ہوئی ہماری بزنس کی تو ہم نے یہ فیل کیا کہ ہمیں ڈائیورسیفائی کرنا ہے, اور لیکن ڈائیورسیفائی کرنا ہے اینڈ بی نمبر ون ان واٹ ایور وی ڈو. تو آئیڈیا یہ نہیں تھا ٹو جسٹ میک منی. تو ایک ایک چیز کو ہم نے پھر لیا. آپ کو سرپرائز ہوں گے آپ آج سن کے کہ ڈیزرٹس ہم نے لانچ کی تھی پاکستان میں سب سے پہلے, اور لذیذہ کیم مچ آفٹر اس. اچھا, آئی تھنک کیر مکس کافی سال ہم بیچ رہے تھے, اینڈ ایون ادر پروڈکٹس دیٹ وی ہیڈ. لیکن پھر بعد میں کیونکہ ایڈورٹائز انہوں نے بہت کیا تو آج لوگ سمجھتے ہیں شاید دیٹ از دا کمپنی وچ ایکچولی اوریجنیٹڈ کھیر مکس اینڈ ادر تھنگس, لیکن ایسا ہے نہیں. ہمارے پاس اس وقت پرابلم یہ تھا کہ وی ہیڈ ون اسمال پلیس آف پروڈکشن. اس میں ہم میٹھا بنانے کے لیے ہمیں سب کچھ مسالے کا دھونا وغیرہ پڑتا تھا, اور بہت دقت تھی ایک ہی پریمیسز میں دونوں کام کرنا, کیونکہ میں اپنے سرونٹ کوارٹر سے اس زمانے میں کام کرتا تھا تو وہ ایک ہی تھا, تو آئی کوڈ ناٹ افورڈ ٹو. تو ہم نے وی فور گو آر ڈیزرٹس فار ریسیپی مکسز. اچھا جی. تو اب تو آپ نے اب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس جو ہے رائس ایک کیٹیگری ہے, کیونکہ ہمارے جتنے بھی ڈسٹریبیوٹرز ہیں اوورسیز دے وانٹ ویری گڈ کوالٹی رائس. سو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو بہت ہی ایجڈ 2 سال پرانا 7 mm سے اوپر رائس, ان کو بہت ہی اچھی کوالٹی کا ایرومیٹک رائس دیتے ہیں. اور اسی طرح سے ہماری دوسرے جو ہے جیسے یعنی رائس دیتے ہیں تو وہ پالش کر کے رائس دیتے ہیں کہ جو کہ وہاں کی مارکیٹ کے لیے اونلی ان 5 kg بیگس یہ ہم دیتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو تیز لال ہے جو کہ ایک پریمیم برانڈ ہے اسپائسز کا, پلین اسپائسز, اسٹریٹ اسپائسز کا, وہ یہ ہے کہ دا بیسٹ دیٹ یو کین افورڈ. اینڈ اس میں یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف اس کی کوالٹی کو بہت ہی سلیکٹڈ طور پہ پریمیم کیا ہے, یعنی ایوری لال مرچ جو ہوتی ہے وہ سلیکٹ کی جاتی ہے فار گرائنڈنگ ہاتھ سے. واو. جی. تو کنری میں جا کر آپ کے بائرز ہیں وہاں؟ ہمارے پاس یہاں آتا ہے, ہمارے ویئر ہاؤس ہے بہت بڑا, 4 ایکڑ پہ ویئر ہاؤس ہے, جہاں پر مشینوں سے بھی اور ہاتھ سے یہ چنی جاتی ہیں باقاعدہ. مجھے ایک چیز بتائیں, جب شان مسالہ اور نیشنل مسالہ, چونکہ دونوں آپ مسالے میں ہیں, جب آپ لوگ مارکیٹ میں جاتے ہوں گے خریدنے کے لیے تو قیمتیں تو ایک دم بڑھ جاتی ہوں گی, تو ہاؤ ڈو یو مینیج یور پرچیسز؟ دیکھیں ایسا ہے کہ ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر ہے ساری چیز, ٹھیک ہے نا, اکنامکس کے اوپر ہے. تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اتنی ڈیمانڈ شان کی, اتنی ڈیمانڈ نیشنل کی ہے, نیشنل گروتھ اتنی ہے, اس کے حساب سے پرائس ایڈجسٹ ہو جاتی ہے, ناٹ آن دا اسپر آف دا مومنٹ. جی ہاں. اوکے. اور کنری ایک زمانے میں سنتے تھے کہ بہت ہی بڑا ایک ہول سیل مارکیٹ ہوتی تھی. ایک زمانے میں ایشیا کا سب سے بڑا ریڈ چلی کا بازار تھا, اب تو نہیں ہے وہ. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ یہاں پر چلی کے اندر ڈیزیز ہوئی ہے پچھلے کوئی 5 سال سے, اور وہ یہاں پر موئسچر لیول جو ہے ایئر کے اندر زیادہ ہو گیا ہے, جو ڈیو لیول ہوتا ہے نا, جو صبح شبنم ہوتی ہے, اس کا لیول زیادہ ہو گیا. تو یہ مرچ سوکھتی نہیں ہے ان ٹائم, تو جب وہ سوکھتی نہیں ہے تو اندر فنگس پیدا ہو جاتا ہے, فنگس پیدا ہو جاتا ہے تو مرچ خراب ہو جاتی ہے. اچھا, تو چاول تو آپ نے جو ہے وہ پریمیم رائس 2 سال ایج کر کے, آپ کا برانڈ کا نام شانی. اچار میں رسپانس کیسے ملا آپ کو؟ الحمدللہ اچار میں ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے ورلڈ وائڈ. پاکستان میں ہماری مارکیٹنگ اتنی زیادہ ایگریسو نہیں تھی, تو اس میں ہمارا شیئر ہے, بٹ اٹ از اسمالر شیئر. اوکے. انٹرنیشنلی وی ہیو کمپیریٹیولی کوائٹ اہیڈ. لیٹلی آپ نے جو ہے وہ اورینٹل اسپائسز میں گئے. جی. ناؤ ٹیل می, ایک کانسیئر تو آپ خود ہیں, لیکن آپ کی ایک برانڈ مینجمنٹ کی ٹیم وغیرہ بھی ہوگی آئی ایم شیور. اب وہ آپ کو تھرو کرتی ہے آئیڈیا کہ آپ خود ہی اپنے تئیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار اب ہمیں اس پہ جانا چاہیے, اس میں جانا چاہیے؟ It's a teamwork. It's basically a teamwork. We have a session where we think of new ideas, and then things move on from there onwards. سکندر بھائی, ڈو یو بلیو ان ٹریننگ؟
We have a dedicatedly 2,500 square foot auditorium for training where we do every day training sessions every day. آپ کے پریمائسز میں؟ جی. تو سیلز کی مارکیٹنگ کی کوئی بھی؟ ایوری تھنگ ایون ایٹیکیٹس. تو باہر کے لوگ؟ باہر کے بھی بلاتے ہیں اور ان ہاؤس بھی ہمارے ٹریننگ ہوتی رہتی ہے. اوکے. اینڈ آپ کا پورا جو ایکسپورٹ کا اتنا بڑا آپریشن ہے، تو خیر آپ تو جاتے ہی رہتے ہوں گے، لیکن who manages that operation over there? We have a general manager who looks after exports, and of course myself is there. Our team is led by the CEO who's also actively looking after it. اچھا. What are your future plans, Sikandar bhai? Future plan یہ کہ we have a factory in Sharjah in UAE which is commencing its operation very soon. We have an international sales person there who's looking after the sales from there. تو یہ اسی مسالک جی. اور ایک ہماری فیکٹری جو ہے وہ مکہ میں ہے، مکہ المکرمہ میں، اللہ کا احسان ہے، اور وہ بھی آپریشنل ہے. وہ سعودی مارکیٹ کو کیٹر کرنے کے لیے ہے. ایکسکلوسیولی فار دیٹ مارکیٹ. اور ابھی ہم کچھ اور جگہ پہ بھی نہیں، مقصد یہ کہ کس کیٹیگری میں اب جانا پسند کریں گے اگر آپ؟ کیٹیگری ہماری تو وہی جو کور ہماری پروڈکٹ ہے، اس کے ساتھ جو ہماری اس وقت جو ہم نے ایکسپینشنز رکھی ہوئی ہیں وہ ساری اس کے ساتھ جائیں گے. سکندر بھائی، کبھی آپ کے ذہن میں جب آپ نے یہ بزنس شروع کیا تو یہ سوچا تھا یا آپ کے ذہن میں آیا تھا کہ الحمدللہ آج آپ اس مقام پہ پہنچیں گے جس مقام پہ آپ ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں. I never thought I would reach there. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں، نہ آئی تھنک آئی ہیو ڈن اینی تھنگ لائک دس، نہ میری نالج بھی اتنی نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو اوپر لے آتے ہیں. دس از ہز ڈوئنگ. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے برانڈ آرکیٹیکچر کی، اور برانڈ آرکیٹیکچر آج کل بڑا وہ ہوا ہوا ہے کہ بھئی ہمارا برانڈ جو ہے وہ اس کا کیا ہونا چاہیے، کیسا لک ہونا چاہیے تاکہ وہ. تو یہ جو ماڈرن ٹرینڈز جتنے بھی آ رہے ہیں، یہ وہ your team must be keeping themselves totally updated on that. See, we have a very professional team. کیونکہ آپ نے پیکیجنگ بھی اپنی میرے خیال میں چینج کی ہے. 5-6 سال ہو گئے اس کو if I'm not wrong. تو this process of continuous improvement جس کو کہتے ہیں، اس میں آپ firmly believe کرتے ہوں گے؟ Exactly, I do. What happens is that since 2000 we have a professional managed company here. My input in the company is from a strategic point of view. Or I just provide guidelines and we look at the bottom and the top things. Mostly it is run by professionals. اپنے ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک جنرل مینیجر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, and then definitely we have the CEO who is looking after all the operations of the company. اب سکندر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہماری یوتھ بڑی مس گائیڈڈ ہے. روزانہ اخبار کھولو تو کوئی نئی خبر آتی ہے, پریشان ہے. آپ نے الحمدللہ ایک مقام حاصل کیا ہے, اینڈ آپ نے خود نے کہا, میں نے آپ سے نہیں کھلوایا کہ میں وہاں رہنے کے لائق نہیں ہوں, میں تو یہیں پسند کرتا ہوں, اور آپ نے کہا کہ بڑی اپرچونٹیز ہے. یوتھ کے لیے کیا میسیج ہوگا؟ میرا پیغام یہ ہوگا کہ جو جس چیز کا مالک ہے وہ اس کے تابع ہوتا ہے. جب وہ تابع ہوتا ہے تو وہ ساری کی ساری جو ہے نفع اس سے حاصل کر سکتا ہے. انسان اللہ کے تابع ہے, اور اگر وہ تابع ہے تو اللہ کے پورے پورے حکموں پر چلے. جب وہ پورے پورے حکموں پہ چلتا ہے تو اس کی ساری زندگی ایک بہت بڑی کامیابی کے لیے استعمال ہوتی ہے, جو آخرت میں جنت ہے. اگر وہ جو کام کرے گا اس میں برکت ہوگی, اور جس کام میں وہ محنت کرے گا, جس لائن کی وہ محنت چوز کرے گا, اس لائن میں اللہ پاک اس کو سکسیس بھی دیں گے, دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے. یہ اللہ رب العزت کا ایک کمال ہے کہ جب آدمی اللہ سے مقابلہ کرنے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, چاہے کسی بھی مذہب میں ہو, اللہ رب العزت اس کے سارے کاموں کے ساتھ نحوست ڈال دیتے ہیں, اور سارے اس دنیا کو اس کا مرکز بنا دیتے ہیں, اس کی زندگی کا مقصد بنا دیتے ہیں. اصل مقصد تو آخرت ہے, اور ہم سب کو اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے. سکندر بھائی, تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن مائی شو. ناظرین, آپ نے سکندر سلطان صاحب سے میری گفتگو سنی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت اچھا مقام دیا ہے, اور انہوں نے جو میسج دیا ہے یوتھ کو وہ بالکل صحیح میسج ہے کہ اللہ کے تابع ہو کر آپ کام کرتے چلے جائیں اور اس سے ہی مانگیں, تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور آپ کو عطا کرے گا. ٹل another time, another story of success. محمود نانجی کو اجازت. السلام علیکم.